جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بے رضا اور رغبت ہو رہا ہے یا کوئی پریشر ہے، پریشر ہے یار۔ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے 8 سال ہم نے اپوزیشن میں رہے ہیں، 9 سال پریشر میں کبھی کام نہیں کرتے۔ سو ہم سب سے پہلی بات جو ہے کہ میں کنڈیم کرتا ہوں 9 مئی کے واقعات کو۔ 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید جو برے لمحات تھے ان میں سے ایک دن وہ تھا۔ سو ہمیں بڑا ہی افسوس ہے اور میں سمجھ شاید جو برے لمحات تھے ان میں سے ایک دن وہ تھا۔ سو ہمیں بڑا ہی افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیل ہوئے ہیں اس کو روکنے میں یا اس کو کنٹرول کرنے میں۔ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ 9 مئی کو یو کین سے کہ جب خان صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی، اطلاع آئی، تو میں آلموسٹ کوئی 5:30 بجے جناح ہاؤس کے سامنے پر پہنچا ہوں۔ تو جناح ہاؤس کے جب سامنے گئے ہیں تو کہیں بھی یہ پلان تو کسی کا بھی نہیں تھا کہ جی اٹیک پر ہے، موجود ہونا چاہیے، پروٹیسٹ جو ہے وہ پلان میں تھا۔ تو وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پراپرٹی کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو اٹ واز شاکنگ اینڈ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ۔ سو فار می میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میری جیو فینسنگ دیکھیں یا ان کی لوکیشن دیکھیں یا ویڈیوز دیکھیں تو 6 بجے میں وہاں سے نکل گیا ہوں۔ وجہ یہی تھی کہ مطلب انبیئربل جیسے ہوتا ہے یا ان افورڈیبل یا ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ ہوتا لوں میں کوئی چیز وہ تھی۔ تو ہم بالکل کنڈیم کر رہے ہیں اس کو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اور اس میں سے کہ جو لوگ انٹر ہوئے اس میں جو لوگ آپ کہہ لیں کہ کسی توڑ پھوڑ کا شکار ہوئے، وہ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کا آپ کہہ لیں کہ جو بھی قانون کے مطابق ایک سزا ہوتی ہے یا قانون کے مطابق جو ایک پروسیس ہے قانون کا اس میں جانا چاہیے ان کو اور پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، 100% سپورٹ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات اس میں ہے کہ اوور آل جو زیادہ افسوسناک بات کہ 13-14 مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد، 13-14 مہینوں میں جو ایک نیریٹو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور خان صاحب بھی ڈیفینیٹلی شامل۔ تو جو خان صاحب کی طرف سے ایک نیریٹو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا پہلے کا اسٹاپ نہیں لگ سکا، اس میں ہمارا بھی ڈیفینیٹلی قصور ہے۔ تو اس نیریٹو کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ ایک جو بنی ایک فضا، اس فضا کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں اس کا پیک جو تھا وہ 9 مئی تھا۔ یہ ایک یو کین سے کہ بالکل ہی پوری قوم کے لیے یا اوور آل قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں اوور آل بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ان ایکسیپٹیبل چیز ہے یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا ڈیموکریسی کے ڈیموکریٹک کریڈینشیل اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈیمیج ہوئی ہے پارٹی اور ڈیموکریسی کی ڈیمیج ہوئی ہے اور پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیمیج ہوا ہے۔ لہٰذا آپ کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہہ لیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماپ کی جو مینٹیلٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کیلکولیشن پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے وہ شاید نہیں پاسبل۔ ماب جو ہے اس کی مینٹیلٹی جو ہے اس کو اکاؤنٹ کار نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ماب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا۔ تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ماب ہوتے ہوئے بھی ایک ذمہ داری شہری کا جو رول ہوتا ہے، پولیٹیکل ورکر کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری کا رول پلے کرے۔ کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کے نام کے ساتھ ہی پروٹیسٹ کے لفظ کے ساتھ ہی پرامن ہوتا ہے۔ تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پرامن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں نیریٹو میں پرابلم ہے اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں۔ سو ہم اس فیلئر کو بھی بالکل اون کرتے ہیں، مانتے ہیں اور یہ دوسری فیلئر ہے کہ ہم اس کو اسٹاپ نہیں کر سکے، کہیں اس کو مینیج نہیں کر سکے۔ اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا
آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ جانا یا بعض جگہ حملے تھے یا گراؤنڈ جلاؤ والی بات تھی، وہ بھی ٹوٹلی انفارچونیٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فیلئر ہوئی ہے. سو اس کو دیکھ کے جب ہم شہداء کی تصاویر کو دیکھتے ہیں، جب ہم یو کین سے کہ لوگوں کو جس فوج سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس فوج کے خلاف بولتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا ایک یوتھ کو سے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یوتھ آپ پہلے کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اس یوتھ کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہوئے یا سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ایک نئی چیز تھی جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو، اور اس کو فوری طور پر ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا بھی رول پلے کرے گا، پھر ہم بھی کریں گے اس میں ڈیفینیٹلی. تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہے ان کی بہت عمر ہوتی ہے، تو زیادہ ذمہ دارانہ سیاست اور زیادہ ذمہ دارانہ جمہوریت ہے اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ اس کی ضرورت ہے. اس طرح کی فیلئر جو ہے، سسٹم کی فیلئر یا پارٹی کی فیلئر، وہ ہم دوبارہ کو کبھی نہیں کرتے. بٹ کبھی کی بات ہے ان ساری سچویشن میں ہم تو، میں اپنی اگر بات کروں یا اپنی اہلیہ کی بات کروں تو ہم آئیڈیلسٹ ہیں. آئیڈیلسٹ میں تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کا ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے، اس تشدد کے ایلیمنٹ کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورتی سامنے آئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بالکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو سیاست کو کنٹینیو جب نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں، اور جو ایک کیریئر یا ہمارے خون میں شامل تھی سیاست، اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے، نہ آپ کہہ لیں کوئی ممکن سے کہ کبھی ہمیں یہ چین لینے دے گا کہ سیاست میں قوم کی مدد کی جاتی ہے. بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آرمڈ فورسز، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ان لوگوں کے جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی صالحیت کو ملٹی لینگوئل یہ کنٹری ہے، ملٹی کلچرل کنٹری ہے، اور ہوسٹائل یوکین سے اس کے جو نیبرس ہیں، یہ خطہ جو ہے بڑا انسیکیور ہے پولیٹیکلی. تو اس خطے میں جن لوگوں نے آج تک اس ملک کی سالمیت کو انشور کیا ہے، ان لوگوں کے اگینسٹ کو نیریٹو بنے، یہ ڈیفینیٹلی قابل قبول نہیں ہے. اور جب یہ صورت بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بننے دی گئی ہے یا ہم اس کو روک نہیں سکے، تو ہم اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں. تو جیسے کہتے ہیں ذمہ داری لیتے ہوئے ہم استعفیٰ دیتے ہیں پارٹی کی ہر پوزیشن سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی بنیادی ممبرشپ سے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ایک تو آپ لوگوں کو خاصا انتظار کرنا پڑا. دیکھیں، میں اور جمشید چیمہ صاحب سیاست میں صرف اس لیے آئے تھے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے، شعور بھی تھا، عقل، اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی بھی کرم نوازی کی ہوئی تھی کہ جو اللہ کی بلیسنگز ہیں، ہم اپنی جو ہمارے اندر کوئی ہے ملک کو سرو کرنے کی صلاحیت، ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. آج باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں چیمہ صاحب نے بتا دی ہیں، اور جو 9 میں میری یہ خواہش ہے کہ اگر ٹائم واپس جائے اور ہمارے بس میں ہو تو کاش یہ 9 مئی کا دن ہماری زندگیوں سے، پاکستان کی سیاست سے ڈیلیٹ ہو سکے. بڑا افسوسناک سانحہ تو تھا، لیکن ظاہر ہے یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. سو چیمہ صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی ہے، مختصر بات کرتے ہوئے، کیونکہ میرا بڑا بیٹا 11 سال اس کی ایج ہے، وہ کینسر سروائیور ہے، اور میں اپنی پوری لائف میں اس سے اتنا عرصہ الگ نہیں رہی.
सो उसको थोड़ा सा और भी हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा मेंटली इमोशनली उसको हमेशा असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पे अपनी सियासत को और PTI को खैराबाद कहती हूँ, और इंशाल्लाह किसी और रोल में अगर आपने वतन के लिए मुल्क के लिए कुछ करना है तो अल्लाह ताला और हमें वसाइल भी दिए हुए हैं, किसी और तरीके से भी मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। बट मैं अपनी फैमिली, मेरे लिए अपने मियाँ की ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी और सेहत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। उसके साथ जो अल्लाह ने हमें, अगर किसी रोल और में आप सोशल वेलफेयर कुछ भी कर सकते हैं। सियासत को फ़िलहाल मैं छोड़ रही हूँ, PTI को भी, और 9 मई को मेरी ज़िंदगी का अगर मैं ये कहूँ कि बदकिस्मत तरीन दिन तो वो गलत नहीं होगा। मैंने और जमशेद चीमा साहब ने पहले भी वैसे फ़ौज के बारे में हमने कभी गलत बात नहीं की। फ़ौज पाकिस्तान की आज़ादी की इलामत है, हम सब के यहाँ पे पुरसुकून बैठे रहने की इलामत है। दोबारा कहूँगी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की ज़िंदगी से, आने वाली नस्लों से इस तरह के बदकिस्मत दिन डिलीट कर दे, और अल्लाह करे कि कभी ना हो। थैंक यू। जी मैम, अवैस कियानी फ्रॉम 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप बहुत आउटस्पोकन थी और माशाल्लाह हम आपको सुनते भी थे। एक जो जनरल बाजवा के हवाले से सबसे जो पहली जो चीज़ ज़मान पाक के बारे से आई वो भी आपने बात की, उस पर आप क्या कहेंगी? सेकेंड, एक ऑडियो लीक हुई थी आपकी इमरान खान से कन्वर्सेशन के दौरान, उस पर आप क्या कह रही थी? किससे आप बात करने की कोशिश करवा रही थी? जो मैसेज इमरान खान से जो ले जा रहा है, क्या वो आदम स्वाति थे या कोई और था? क्योंकि उस हवाले से बहुत सी चीज़ें थी। और सबसे लास्ट पॉइंट, क्या आप कहेंगी आप कि जो PTI के साथ, जो आपके साथ जो दूसरी ख़वातीन हैं, उनकी और उन माओं के लिए आपका क्या मैसेज है? थैंक यू। नंबर 1 ये कि जनरल बाजवा के लिए जो भी बात थी वो इदारे के लिए नहीं थी, फ़ौज के लिए कभी भी नहीं थी। कोई ऐसी चीज़ है तो मेरे सामने आए। नंबर 2, खान साहब से मेरी जितनी भी बात हुई है वो लैंडलाइन से कॉल कर रहे थे। हमारी 11 दफ़ा बात हुई है, और मुझे भी पता था कि रेगुलर उस पर हो रही है। खान साहब को भी पता था कि एक एक लफ्ज़ हमारा रिकॉर्ड होता है। मेरी कोई आज़म स्वाति साहब को ना मैंने ट्राई किया, ना मेरी उनसे कोई बात हुई। वो अपनी फैमिली के लिए परेशान थे, और उनके जो केस के लिए जो आपने सोचे कि अगर किस तरह की बात हुई होती तो वो ज़ाहिर चैनल पे चलनी थी। कोई भी ऐसी बात होती जो काबिल एतराज़ होती या इंतशार पे मबनी होती तो वो ऑब्वियसली हमें तो इतनी वो नहीं मिली थी ना निर्देश के, वो बात आई ना। वो सिर्फ ये थी कि मैं उनको इंश्योर कर रही थी कि मैं, चूँकि जब खान साहब को अरेस्ट किया गया तो उस वक्त से लेकर, क्योंकि मैं उनके साथ आई थी, जब तक सुप्रीम को चीफ साहब ने फैसला नहीं दिया तो मैं कोर्ट में थी। बल्कि उनकी प्रोटेक्टिव बेल पे मैं, फवाद चौधरी और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब निकले, और मैं ये उनको इंश्योर कर रही थी कि मैं ख्वाजा हारिस और सलमान सफदर के साथ मौजूद हूँ, और हम कोशिश कर रहे हैं। बारहा मैं वकला को गाइड कर रही थी कि प्लीज़ आप खान साहब को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तदाद करें। इस टाइप की बातें थी, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि किसी को उनकी वो अपनी फैमिली के लिए बहुत परेशान। जितने भी लोग PTI के PTI छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, वो अपने बच्चों का, फैमिली का हवाला देते हैं कि उनकी ज़िंदगी अजीज़। क्या 9 मई के वाक़ये से पहले आप लोगों को अपने बच्चों की फिक्र नहीं थी? नहीं, देखिए बेसिकली तो अपने लोगों की शाख है प्रोटेस्ट का पुरअमन ना रहना। पुरअमन हो तो सारे लोगों के लिए ये आज़ादी की अलामत है और सिक्योरिटी की अलामत है, और अगर पुरअमन ना हो तो फिर उसमें सिक्योरिटी और आज़ादी दोनों ही कम्प्रोमाइज होती है। कि आप इमरान खान साहब के साथ आसवत कर रही हैं, उनके साथ आप कोर्ट में भी आपकी, इमरान खान के लिए आपका क्या पैगाम है? सारी 9 मई के वाक़यात के हवाले से इमरान के नाम क्या पैगाम है? उन्होंने ऑलरेडी इसकी जो मजम्मत की है मैं उस पर खुश हूँ, और यही जिम्मेदारी का मुजाहरा है कि इस वक्त हम सबको, खान साहब को, मुझे, आपको, मीडिया को, इदारों को, कौम के अंदर जो तबाही और बर्बादी आई है उसको जोड़ने की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है।
मुल्क बचना चाहिए, हमारी ईगो छोटी होनी चाहिए और आगे हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी क्या हो सकती है, क्या ऐसा नया हाल बने कि जिसमें सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारें, और मुल्क को गरीब तबके के लिए हम क्या कर सकते हैं और मुल्क को डिफॉल्ट होने से हम कैसे बचा सकते हैं, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम को रखते हुए। बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ बीबी, आप ये बताएं और डॉक्टर साहब, क्या आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कह रहे हैं कि आप पार्टी छोड़ने का खुशी से ऐलान कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हम या बात करते हैं या सच करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारी हिस्ट्री मेरी जो ये ऐसा जवाब देने दे यार। मैं समझता हूँ इसका जवाब मैंने स्टार्ट में दिया था ताकि आपको पूछना न पड़े, इसका जवाब मैंने शुरू में दे दिया था ताकि आपको पूछना न पड़े। देखिए एक सेकंड, आप ये मुझे पता है ये क्यों बात पूछी जा रही है। जी जी जी। आपकी किसी जॉब आप कहीं करते हो, आपने 1 साल गुजारा हो और आपकी खाली ट्रांसफर हो, तो जाहिर है ये कोई हम इंसान ही है ना, पोस्ट के बने हुए। कल तो हम अपनी मर्जी से रहें, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है ये कोई काबिले तहसीन या कोई खुशी वाला या सेलिब्रेशन वाला तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये बताइएगा कि 16 दिन लगे आपको अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर लबैक कहते हुए, 16 दिनों में आप किस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि जिन लोगों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले किए उनको इश्तियाल किसने दिया? खान साहब का बयान, आप समझते हैं कि वो जिम्मेदार है इन लोगों को GHQ के ऊपर हमले करवाने में और कोर कमांडर का जो नहीं 16 दिन नहीं लगे, मुझे आधा घंटा लगा। चले आप ये बता दें कि मुझे आधा घंटा लगा, इससे ज्यादा नहीं लगा। सो मैं समझता हूँ कि मैंने ये जो जितने भी आपके सवाल है जवाब दे चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच।